تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ، جنہوں نے حال ہی میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ کسی بھی سیاسی محاذ میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں بلکہ صرف ملک کے لوگوں کے لیے متبادل ایجنڈے میں ہیں، جمعے سے شروع ہونے والی ملک گیر مہم کا آغاز کریں گے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے دفتر CMO سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ ملک بھر میں سیاسی اور سماجی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ راؤ 20 اور 27 مئی کے درمیان اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں دہلی، چندی گڑھ اور بنگلورو میں ہوں گے اور بعد میں 29 اور 30 مئی کو مغربی بنگال اور بہار کا سفر کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران میڈیا پروگرام کے شیڈول کے مطابق راؤ ان فوجیوں کے خاندانوں کو امداد فراہم کریں گے جنہوں نے ملک کی خدمت میں اپنی جانیں نچھاور کی اور ان کسانوں کے سوگوار خاندانوں کو بھی تسلی دیں گے جو مرکزی حکومت کے خلاف کسانوں کے حقوق کی لڑائی کے دوران مر گئے تھے۔ ہندوستان میں اومیکرون ذیلی قسم کا پہلا کیس 9 مئی کو حیدرآباد میں پایا گیا، جیسا کہ جمعرات کو انڈین کنسورٹیم آن جینومک نے مطلع کیا۔ مزید بتایا کہ جنوبی افریقہ سے ایک ڈاکٹر جو حال ہی میں ہندوستان آیا تھا، اومیکرون سے تشخیص ہوا تھا۔ میڈیکل ریسرچ کونسل آف انڈیا کے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس ذیلی قسم کے کیسز ملک بھر کے مزید شہروں میں رپورٹ ہونے کا امکان ہے۔ جنوبی افریقہ میں کووڈ ایکسٹریکٹ کے لیے ذمہ دار ذیلی قسموں میں سے اومیکرون 2 ایک ہے۔ اس کی تشخیص پہلے ہی ان لوگوں میں ہو چکی ہے جو پہلے کووڈ کا شکار تھے اور ساتھ ہی ان لوگوں میں بھی جنہوں نے ویکسین کی 2 خوراکیں لی تھیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے شعبہ ٹیکنالوجی کی سربراہ ماریا وان کارکو نے کہا کہ یہ اومیکرون سے زیادہ خطرناک نہیں ہے لیکن زیادہ وسیع ہو سکتا ہے۔ حیدرآباد کی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم پولیس نے سروپلی رادھا کرشنا یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ریٹائرڈ چانسلر کو فرضی تعلیمی سرٹیفکیٹس گھوٹالہ کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے۔ فروری کے شروع میں مدھیہ پردیش میں SRK یونیورسٹی بھوپال کے ایجوکیشنل کنسلٹنسی اور انتظامیہ کے کچھ ایجنٹوں کے خلاف PS آصف نگر، PS مشیرآباد PS اور چادر گھاٹ PS میں فرضی سرٹیفکیٹس ریکٹ کے سلسلے میں 4 مقدمات درج کیے گئے تھے۔ بھاری رقم جمع کر کے ضرورت مند طلباء کو بغیر امتحان اور حاضری کے تعلیمی اسناد فراہم کرنا۔ پولیس نے بتایا کہ تمام معاملات کو بہتر نگرانی اور تفتیش کے لیے خصوصی تفتیشی ٹیم SIT کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ SIT کے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس AR سرینیواس کے مطابق SRK یونیورسٹی نے طلباء کو کل 101 تعلیمی سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں۔ ان میں طلباء سے 44 سرٹیفکیٹ ضبط کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو حیدرآباد میں ایک جانوروں کے ڈاکٹر کی اجتماعی عصمت دری اور قتل کے معاملے میں 4 ملزمان کے انکاؤنٹر ہلاکتوں پر 3 رکنی انکوائری کمیشن کی مہر بند رپورٹ کو شیئر کرنے کا حکم دیا اور معاملہ تلنگانہ ہائی کورٹ کو منتقل کر دیا۔ مزید کارروائی کے لیے چیف جسٹس NV رامنا اور جسٹس سوریا کانت اور ہیما کوہلی پر مشتمل بینچ نے سینئر ایڈوکیٹ شیام دیوان کی عرضیوں سے اتفاق نہیں کیا کہ رپورٹ کو سیل بند احاطے میں رکھا جائے۔ بینچ نے کہا، یہ انکاؤنٹر کیس سے متعلق ہے، یہاں رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کمیشن نے کسی کو قصوروار پایا ہے، ہم اس معاملے کو ہائی کورٹ بھیجنا چاہتے ہیں، بینچ نے کہا ہمیں کیس کو ہائی کورٹ میں واپس بھیجنا ہے، ہم اس کیس کی نگرانی نہیں کر سکتے۔ ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی جاتی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا مناسب کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کچھ سفارشات کی ہیں۔ بینچ نے کہا، ہم کمیشن سکریٹریٹ کو دونوں فریقین کو رپورٹ کی کاپی فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ نالگنڈا کے رہنے والے ویراملارام لکشمیا کو بائیں جانب گردے کی پتھری کی وجہ سے پچھلے کچھ مہینوں سے دائمی درد چل رہا تھا۔ وہ ایک مقامی ہیلتھ کی طرف سے فراہم کردہ ادویات پر تھا لیکن درد میں کوئی آرام نہیں تھا۔ اس کا اثر اس کے روزمرہ کے معمولات پر پڑتا رہا اور وہ اپنے فرائض کو مؤثر طریقے سے انجام دینے کے قابل نہیں رہا۔ پارا بڑھنے کی وجہ سے درد بڑھتا ہی گیا۔ اس کے بعد وہ گلینیگلز گلوبل ہاسپٹل کے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا۔ اس کی کیس ہسٹری کا مطالعہ کرنے اور 2 ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹروں کو معلوم ہوا کہ اس کے جسم میں گردے کی پتھری ہے۔ 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی کی ہول سرجری میں انہوں نے گردے کی پتھری نکالی جن کی تعداد 206 تھی۔ انڈیا ٹوڈے کی خبر کے مطابق ہسپتال کے سینئر کنسلٹنٹ پورولوجسٹ ڈاکٹر پولا نوین کمار نے ایک بیان میں میڈیا کو بتایا کہ ابتدائی تحقیقات اور
الٹرا ساؤنڈ اسکین سے بائیں جانب ایک سے زیادہ بائیں رینل کی موجودگی کا انکشاف ہوا، جسے گردے کی پتھری بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں نے QUB اسکین سے اس کی مزید تصدیق کی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مریض کی مشاورت کی گئی اور اسے کی ہول سرجری کے لیے تیار کیا گیا، جس کے دوران تمام پتھریں نکال دی گئی۔ فی الحال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔